بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپیکس گروپ آف کالجز ڈسکا کیمپس۔ آج ہم نے پری فرسٹ ایئر کا جو ٹاپک سٹڈی کرنا ہے اسلامی اطلاسمی کے مضمون میں سے ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے اسلامی تشخص کا باب نمبر 2 چیپٹر لیکچر نمبر 13 ارکان اسلام، جو کہ ہم نے پہلے سے سٹارٹ کر رکھے ہیں۔ اسلام کے بنیادی ارکان جو بنیادی طور پر 5 ستون ہیں، جس کی گواہی، جس چیز کی دلیل ہمیں امام بخاری، امام مسلم کی کتابوں سے حدیث کی صورت میں ملتی ہے، جس کی تشریح ہم اس طریقے سے کرتے ہیں۔ ارکان اسلام بنیادی طور پر 5 ہیں، جس میں سے ایک کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ہیں۔ ہم پہلے سے بات کر چکے کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ کے بارے میں۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ارکان اسلام، نماز، جو کہ دوسرا رکن ہے اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے۔ نماز کا رکن بنیادی رکن میں سے ہے۔ نماز بیسیکلی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جس نے نماز قائم کی اس نے دین قائم کیا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر نماز پڑھی جا رہی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بنیادی فرق ہے جو مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان میں بنیادی فرق ہے، اس کو ہمیشہ نماز کی بنیاد پر پرکھا گیا ہے۔ ہم اگر مزید دیکھتے ہیں نماز کیا ہے، نماز ایک دعا ہے جو کہ اللہ پاک نے حکم دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اپنی امت کو نماز کے لیے جتنا زیادہ اکسایا جائے گا، جتنی زیادہ نماز پڑھائی جائے گی، اتنا زیادہ ان کو اسلام کے قریب سمجھا جائے گا۔ نماز ایک دعا ہے جس کو سٹارٹ میں اللہ کے کلام سے شروع کیا جاتا ہے، اور جیسے جیسے ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، تسبیحات بیان کرتے ہیں، اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے ہم جو ہمارے اندر معاشرتی برائیاں، جو ہمارے اندر کوئی نہ کوئی پرابلمز ہوں، جس کے بارے میں بے حیائی اور بری باتوں سے روکنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کر دیا۔ ہم دیکھتے ہیں اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو چند اعتقاد ہی دے دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ ان کی پوری زندگی کو ان اعتقاد کے سانچے میں ڈالنے کے لیے عبادات کا ایک نظام مقرر کرتا ہے۔ سورۃ الروم 31ویں سورت کے اندر 31ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، قائم رکھو نماز اور مت ہو شرک کرنے والوں میں۔ ارکان اسلام میں نماز کی تاکید بار بار بیان کی گئی ہے۔ اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورۃ المدثر 43ویں آیت میں جس کا ترجمہ ہے، وہ بولے ہم نہ تھے نماز پڑھتے، مطلب یہاں پہ یہ بھی ڈسکشن آتی ہے کہ جس نے نماز کی اس نے فلاح کے لیے کام کیا۔ جب نماز کے لیے کسی کو بلایا جائے تو وہ اس کو فلاح کے لیے بلانے والی بات ہے۔ اس کو ہم یہ دعوت دیتے ہیں، حی علی الصلاۃ، اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح، اور فلاح کی طرف، ایسی فلاح جس میں جہنمیوں سے عذاب سے بچاؤ ہے، اور اس کے علاوہ جہنم میں پھینکے جانے والوں کو ایک یہ وجہ بتائی جاتی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ترمذی کی حدیث ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کافرانہ روش اختیار کی۔ نماز قرب الہی کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے رب سے چپکے کے بات کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ لیکچر نمبر 13، ارکان اسلام کے اندر نماز کے فوائد کے بارے میں اگر بات کی جائے تو نماز کے فوائد بے تحاشا ہیں، جس میں سے ہم اگر ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ کے دن میں 5 مرتبہ حاضری اس کے دل میں احساس تازہ رکھتی ہے کہ وہ اپنے اللہ کا بندہ ہے، بندگی میں رہتا ہے۔
اس کے بعد دن میں 5 مرتبہ اللہ پاک کے قرب میں جانے کا احساس مسلمان کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے. کبھی وہ تنہا کسی غم میں، کسی تکلیف میں، کسی بھی مسئلے میں وہ رہ نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اس کو گناہ کاموں میں روکنے کے لیے بھی اس کی مدد فرماتا ہے اگر وہ 5 مرتبہ اللہ کے حضور سجدہ مسجود ہوتا رہے. اس کے علاوہ نماز کے درمیانی وقفوں میں نمازوں کے اثرات جاری اور ساری رہتے ہیں. اگر ایک نماز پڑھی، دوسری نماز بھی پڑھی، تو درمیان میں اگر آپ کو اپنے گناہ کرتے ہیں تو اس ٹائم پہ یہ فیلنگ رہتی ہے کہ ہم نے اس کے بعد اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس لیے ہم ان سے قدرتی طور پر بچ جاتے ہیں. مزید ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور خوشنودی کے حصول کے لیے یہ جو 5 مرتبہ ہم اللہ پاک سے ملتے ہیں، گویا کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ جب ہم باجماعت ہوتے ہیں، ہم محبت و یگانگت آپس میں پیدا کر لیتے ہیں جس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے. نماز باجماعت سے اور بطور خاص جمعہ اور عیدین کی نمازوں سے مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا رہتا ہے. جہاں پہ مسلمان رنگ میں، نسل میں، علاقے، طبقے کے امتیازات اور کسی بھی حوالے سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہوئے وہ شانہ بشانہ ایک ہی امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اجتماعی شکل میں جب بھی انجام پانے والے اعمال کی کیفیات میں انفرادی اعمال کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے. اس لیے اجتماعی نماز کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہے. نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کر بے نمازوں کو ترغیب و تحریس ہوتی ہے، اس سے وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. نماز میں امام کا تقرر اور اس کی پیروی اجتماعی نظم و ضبط کا شعور پیدا کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز با جماعت کے لیے مسجد میں نہ پہنچنے والوں کے لیے فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے ان کی بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو ان کے گھروں میں آگ لگا دیتا. تو پیارے بچوں، آج ہم نے نماز کے بارے میں جو سنا سمجھا، اس کو صرف اسلامیات کا لیکچر ہی نہ سمجھیے، اس کو پری فرسٹ ایئر کا لیسن نہ سمجھیے، بلکہ اس میں یہ بھی جان لیجئے کہ نماز کو کس قدر اہمیت حاصل ہے. آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ سے بہت گزارش ہے کہ نماز کا اپنے اندر ایک عادت کو لازمی بنائیں اور ہر نماز کے بعد اس چیز کا تعین کر لیں کہ ہم نے اس کے بعد اگلی نماز بھی پڑھنی ہے. تھینک یو ویری مچ. آج کا لیسن ہمارا اتنا ہی تھا. بیکس گروپ آف کالجز کی طرف سے آپ کو شکریہ ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.